بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک اسلامی تحریروں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں آج پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو معاف کرنا، ذرا اینک میری تھوڑی ٹوٹ گئی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پوستا حضرت ختیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بیٹی حضرت زینب کا رشتہ اپنے بانجے ابو العاص بن ربیعہ سے کیا اور شادی پر اپنے گلے کا ہار اس بیٹی کو پہنایا۔ حضرت زینب نبوت کے فوراً بعد مسلمان ہو گئی، مگر ابو العاص نے اسلام لانے میں تاخیر کی۔ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فدیہ میں اپنے والد کا دیا ہوا ہار بھیجا۔ ہار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 25 سالہ محبتیں، رفاقتیں، قربانیاں، کاوشیں اور شاہ ابی طالب کی صحبتیں سب تصور میں آ گئیں کہ کیا آئیں کہ آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ صحابہ کو اگر اجازت دو، صحابہ کو کہا کہ اگر اجازت دو تو یہ ہار واپس کر دوں اور ابو العاص کو بطور احسان چھوڑ دوں۔ بھلا صحابہ کو کیا اعتراض ہوتا؟ آپ نے ابو العاص کو ہار دیتے ہوئے کہا، زینب کو مدینے بھیج دینا، اور ابو العاص نے مکہ جا کر حضرت زینب کو بائک کے ساتھ روانہ کیا، مگر ایک شکی القلب نے آپ پر تیر برسائے۔ آپ اونٹ کے ہودی سے گر گئیں اور بہت بڑے حادثے سے دوچار ہو گئیں۔ کچھ مدت کے بعد انہیں مدینے پہنچا دیا گیا۔ ابو العاص بعد میں دوبارہ ایک تجارتی قافلہ لے جاتے ہوئے مسلمانوں کے قابو آ گیا۔ اس نے بھاگ کر حضرت زینب کی پناہ لے لی۔ نبی کریم نے صرف بیٹی کی پناہ تسلیم کی، بلکہ اس کا لوٹا گیا سامان تجارت بھی واپس کر کے مکہ روانہ کر دیا۔ ابو العاص مکہ پہنچا تو لوگوں نے ان کی پائی ادا کر کے پوچھا، بھائی کسی کا کوئی لینا دینا ہے تو بتاؤ۔ سب نے نفی میں جواب دیا۔ تو کہا، میرا دل مدینے میں ہی مسلمان ہو گیا تھا، مکہ واپس آنے کی وجہ تمہارا مال تھا۔ کہیں یہ نہ سوچو مال دبانے کی خاطر مسلمان ہو گیا۔ پھر سواری پکڑ کر مدینہ کی راہ لی اور نبی کریم کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی خطوبت منگنی قبل نبوت ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے ہوئی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی عروہ، جس کی کنیت ام جمیل، اور یہ ابو سفیان بن حرب کی بہن تھی۔ یہ شاعرہ اور پرلے درجے کی بد زبان، بد لحاظ اور شکی القلب تھی۔ نے بیٹوں کو خطوبت ختم کرنے کا کہا۔ دونوں بدبختوں نے نہ صرف اس پر عمل کیا، بلکہ ایک عتیبہ نے تو کمینگی کی انتہا کر دی کہ گھر میں داخل ہو کر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا، بلکہ آپ کے گریبان تک میں ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے کہا، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس عتیبہ پر مسلط فرما۔ یہ بدنیت تجارتی قافلے کے ساتھ شام گیا اور بہت ڈرا ہوا تھا کہ مجھے بھیڑیا کھا جائے گا۔ قافلے والوں نے اس کے لیے اونٹوں کے پلانوں کا فاسدی سار بنایا اور خود دائرے میں لیے تاکہ یہ محفوظ رہے، مگر یہ انتظامات اس وقت درے کے درے رہ گئے۔ جب رات کو بھیڑیا آیا تو دور سے چھلانگ لگا کر سیدھا عتیبہ پر جا پڑا اور اس بدبخت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اسی طرح یہ گستاخ اپنے انجام کو پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی اپنے حقیقی پھوپھی ام حکیم بیضہ کے نواسے حضرت عثمان بن عفان سے کر دی۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام عروہ تھا اور یہ عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس سے شادی شدہ تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کی۔ غزوہ بدر کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے سے روک دیا، مگر حضرت رقیہ لشکر کی
مدینہ واپسی سے 1-2 دن قبل فوت ہو گئی۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو حضرت عثمان کی زوجیت میں دے دیا، اس لیے حضرت عثمان ذو النورین کہلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مدینہ منورہ میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ نبی کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری محبت تھی۔ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر پہنچی تو فوراً میدان جنگ میں پہنچ گئی۔ فوراً میدان جنگ میں پہنچ کر زخمی کو پانی پلاتی رہی۔ آپ اور حضرت علی نے مل کر زخموں کو دھو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صابر شاکر تھی، ہر قسم کے حالات میں اللہ کا شکر کرتی۔ لگتا ہے انہیں یہ صبر و شکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ودیعت ہوا تھا، جو شاہ ابی طالب کی کئی سال کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے جھیل گئی تھی۔ وہ ہستی جس کے دسترخوان سے ایک جہان مستفید ہوتا تھا، اس کی موت کا سبب خوراک کی کمی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد شاہ ابی طالب جیسے مشکل ترین حالات کے باوجود مرتے دم تک ثابت قدم رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ان پر پورا ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے اور ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ ڈرو، نہ غم نہ کھو اور جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ ہم السجدہ آیت 30۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پر اپنی خصوصی نعمتوں اور برکتوں کا زیادہ سے زیادہ نزول فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آج موسم بڑا دھوپ والا، تھوڑا سنی موسم ہے، کبھی دھوپ آ جاتی ہے، کبھی تھوڑا گہرے بادل آ جاتے ہیں، تو میں باہر سین میں بیٹھا یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو مجھ سے تو معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ سب کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔